स्वागत है दोस्तों, आप सभी का देहात की आवाज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप घरी की गुस्ताख नबी पर दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी कहते हैं जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप घरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। एक शख्स को कसम देता हूँ, जरा सी भी मोहब्बत करते हैं तो दुआ से नवाजिएगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा। अगला मिसरा, अगर मेरी दुआ में आपकी भी दुआ शामिल हो जाएगी तो शायद दुआ कबूल हो। मैं पढ़ता हूँ। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे। उनके चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे। और अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं। अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी है सुन ले। अगले मिसरे में एक शख्स को पसंद, जिन लोगों ने भी हाथ नहीं खोला मैं उनसे दुआएं मांगता हूं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी है सुन ले। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। कभी दुनिया के किसी मुल्क में हमें मिटाने की साजिशें, कभी दुनिया के किसी खिस्से से आवाज होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी। तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी। तुम जहाँ भाग के जाओगे वहाँ गूंजेगी। तुम जहाँ भाग के जाओगे वहाँ गूंजेगी। जिस जगह प्लान बनाते हो मिटाने का उस जमीन पर भी बहुत जल्द अज़ां गूंजेगी। उस जमीन पर भी बहुत जल्द अज़ां गूंजेगी। तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ गूंजेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। नाज़रीन, इमरान प्रताप घरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिया इस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ मसलन बीमारियों, परेशानियों वगैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों के ज़रिए इस दर्जे तक पहुँच जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबा के नज़दीक कोई शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब नहीं था। इसके बावजूद वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर खड़े नहीं
ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی کسی کی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اگر ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو جھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں جھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ قبیلہ گنزہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لپٹا لیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت و عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئی تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو پوچھے، اچھے مشورے دیے جائے اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق ادا کیا جائے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔